منور صبح کر لے اور روشن شام کرتا چل، تو اپنی آخرت کے واسطے کچھ کام کرتا چل، بھلا اس چند دن کی زندگی کا کیا ٹھکانہ ہے، اگر کچھ ہو سکے تو خدمت اسلام کرتا چل۔ سورۃ البقرہ کے 16ویں رکوع کا آغاز ہے اور یہ پہلے پارے کا بھی 16واں رکوع ہے۔ جس آیت کریمہ سے اس رکوع کا آغاز ہے یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130 ہے۔ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے، إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، سوا اس کے جو دل کا احمق ہے، یعنی ابراہیم علیہ السلام کے دین سے وہی منہ پھیرے گا جس کا دل احمق ہے، جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا ہے، جس کی عقل ماری گئی ہے۔ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ، اور کون ابراہیم علیہ السلام کے دین سے روگردانی کرے گا، منہ پھیرے گا، اللہ مگر وہی پھیرے گا من سفیہ نفسہ، جس نے اپنے دل کو احمق بنایا، جو دل کا احمق ہے۔ اس آیت کریمہ کا شان نزول یہ ہے کہ جب علماء یہود میں سے حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ ایمان لے آئے، اور حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالی عنہ بہت بڑے یہودی عالم تھے، وہ جب ایمان لے آئے تو اسلام لانے کے بعد انہوں نے اپنے 2 بھتیجوں کو اسلام کی دعوت دی۔ ایک کا نام مہاجر تھا، دوسرے کا نام سلمہ تھا۔ حضرت عبداللہ بن سلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے دونوں بھتیجوں سے فرمایا تم کو معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے توریت میں فرمایا ہے کہ میں اولاد اسماعیل علیہ السلام سے ایک نبی پیدا کروں گا جن کا نام احمد ہوگا، جو ان پر ایمان لائے گا وہ کامیاب ہوگا، اور جو ایمان نہ لائے گا وہ ملعون ہے، لعنتی ہے۔ یہ سن کر سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایمان لے آئے، اور مہاجر نے اسلام سے انکار کر دیا۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرما کر ظاہر کر دیا کہ جب حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خود اس رسول معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے مبعوث ہونے کی دعا فرمائی تو جو ان کے دین سے پھرے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین سے پھرا، جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کا انکار کیا، اس نے در حقیقت حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دین کا انکار کیا۔ اس میں یہودیوں، عیسائیوں اور مشرکین عرب پر یہ سوال ہے کہ جو لوگ اپنے آپ کو بڑے فخر سے کہتے ہیں کہ ہمارا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ہے، یہودی بھی اپنا تعلق حضرت ابراہیم علیہ السلام سے بتاتے ہیں، عیسائی بھی کہتے ہیں ہم ان کے دین پر ہیں، مشرکین عرب بھی کہتے ہیں کہ ہم انہیں مانتے ہیں۔ جب ان کے دین سے پھر گئے تو شرافت کہاں رہی اور تعلق کیا باقی رہا؟ وَمَن يَرْغَبُ عَن مِّلَّةِ إِبْرَاهِيمَ إِلَّا مَن سَفِهَ نَفْسَهُ، اور ابراہیم کے دین سے کون منہ پھیرے سوا اس کے جو دل کا احمق ہے۔ وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، اور بے شک ضرور ہم نے دنیا میں ابراہیم کو چن لیا، یعنی انہیں رسالت عطا فرمائی، انہیں رسول بنایا اور خلت عطا فرمائی اور انہیں خلیل بنایا۔ خلیل کے معنی ہوتے ہیں گہرا دوست، تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لقب ہے خلیل اللہ، اللہ کے خلیل۔ وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ،
اور بے شک وہ آخرت میں ہمارے خاص قرب کی قابلیت والوں میں ہیں۔ یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام آخرت میں ان رسولوں کے ساتھ ہوں گے جنہیں اللہ تعالیٰ نے خاص قرب عطا فرمایا، جن کے لیے بلند درجات ہیں۔ اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب ان کے رب نے ان سے فرمایا اسلم، گردن رکھ، گردن جھکا دے۔ قال اسلمت لرب العالمین، ابراہیم علیہ السلام نے عرض کی میں نے گردن رکھی، میں نے گردن جھکا دی اس کے لیے جو سارے جہاں کا رب ہے۔ وَوَصَّى بِهَا ابراہیم، اور اسی دین کی وصیت کی ابراہیم علیہ السلام نے بنی ہی اپنے بیٹوں کو، وَيَعْقُوبُ، اور اسی دین کی وصیت کی حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو۔ یا بنی، یا فرمایا اے میرے بیٹوں، ان اللہ اصطفیٰ، بے شک اللہ نے چن لیا، لکم الدین، تمہارے لیے دین کو، فلا تموتن الا وانتم مسلمون، تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں مرنا کہ تم مسلمان ہو۔ یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام نے، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بیٹوں کو اسلام پر قائم رہنے کی وصیت فرمائی، اور یہ فرمایا کہ اسی دین پر قائم رہنا اور اس دنیا سے اسلام کی حالت میں مرنا، مسلمان ہونے کی حالت میں دنیا سے جانا۔ اس آیت کریمہ سے یہ واضح معلوم ہوا کہ تمام نبیوں نے اسلام کی دعوت دی ہے، ہر نبی کا دین اسلام ہے۔ حضرت یعقوب علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام، ان کی اولادوں کا دین بھی دین اسلام تھا، ان کے متبعین کو مسلمان ہی کہتے تھے، اسی لیے فرمایا فلا تموتن الا وانتم مسلمون۔ ابراہیم علیہ السلام اور یعقوب علیہ السلام نے وصیت کی کہ تم ہرگز نہ مرنا مگر اس حال میں کہ تم مسلمان ہو۔ یہودیوں نے کہا تھا کہ حضرت یعقوب علیہ السلام نے اپنی وفات کے روز اپنی اولاد کو یہودی رہنے کی وصیت کی تھی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اس بہتان کے رد میں یہ آیت نازل فرمائی۔ آگے ارشاد فرمایا ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، بلکہ تم میں کے خود موجود تھے جب یعقوب کو موت آئی۔ معنی یہ ہے کہ اے بنی اسرائیل، تمہارے پہلے لوگ حضرت یعقوب علیہ السلام کے آخر وقت ان کے پاس موجود تھے، جس وقت انہوں نے اپنے بیٹوں کو بلا کر ان سے اسلام اور توحید کا اقرار لیا تھا، اور یہ اقرار لیا تھا اذ قال، یاد کرو جب یعقوب علیہ السلام نے فرمایا لبنی ہی، اپنے بیٹوں سے، ما تعبدون من بعدی، تم میرے بعد کس کی عبادت کرو گے؟ قالو، وہ بولے، نعبد الہک، ہم عبادت کریں گے آپ کے خدا کی، و الہ آبائک، اور آپ کے آباء و اجداد کے خدا کی، ابراہیم و اسماعیل و اسحاق، ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق علیہم السلام کے خدا کی، الہ واحدہ، ایک ہی خدا کی، وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، اور ہم سب مسلمان ہیں، اس کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ آپ دیکھیں اس آیت کریمہ میں واضح بیان ہے کہ وَنَحْنُ لَهُ مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں، ہم سب اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں۔ اس سے پھر واضح ہوا کہ ابراہیم علیہ السلام، اسحاق علیہ السلام، اسماعیل علیہ السلام، یعقوب علیہ السلام، ان کی اولاد سب کا مذہب دین اسلام تھا، اور سب نے اسلام ہی کی دعوت دی۔ ہاں، شریعتیں مختلف ہوتی ہیں،
بعض احکام مختلف ہوتے ہیں. کسی شریعت میں 1 نماز ہے، کہیں 2 نمازیں ہیں، ہماری شریعت میں 5 نمازیں ہیں. کسی شریعت میں زکوٰۃ 25% ہے، ہماری شریعت میں زکوٰۃ 2.5% ہے. تو یہ احکام کچھ مختلف ہوتے ہیں، مگر بنیادی عقائد اور بنیادی مسائل وہی ہیں جو ہر دین میں ہیں. ہر نبی کے دین میں وہی بنیادی عقائد ہیں. یعنی آدم علیہ السلام سے لے کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم تک ہر نبی نے اسلام کی دعوت دی، اور ان کے متبعین مسلمان تھے اور ایمان لانے والے مومن تھے. کوئی بھی یہودی مذہب کا داعی نہیں ہے. کسی نبی نے یہودی مذہب کی دعوت نہیں دی، عیسائی مذہب کی دعوت نہیں دی. یہ عیسائیت، یہودیت، یہ بات کے بنائے ہوئے من گھڑت دین ہے. اس آیت کریمہ میں وَإِلَٰهَ آبَائِكَ کے الفاظ ہیں. آپ کے آبا کے خدا کی عبادت کریں گے. آبا میں آپ کے والدوں میں ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے، اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، اور اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. یہ بات اولاد نے حضرت یعقوب علیہ السلام سے کہی. تو یعقوب علیہ السلام کے والد ہیں اسحاق علیہ السلام، اور دادا ہیں حضرت ابراہیم علیہ السلام، اور آپ کے تایا ہیں حضرت اسماعیل علیہ السلام. تو آپ دیکھیں لفظ آبائی کا یہ ابن کی جمع ہے. تو لفظ اب کا اطلاق ابراہیم پر بھی ہے، اسماعیل علیہ السلام پر بھی ہے، اور اسحاق علیہ السلام پر بھی ہے. اس سے معلوم ہوا کہ لفظ اب کا اطلاق دادا پر بھی ہو سکتا ہے، والد پر بھی ہو سکتا ہے، چچا پر بھی ہو سکتا ہے، تایا پر بھی ہو سکتا ہے. یہاں پر آپ ترتیب دیکھیں. پہلے ابراہیم علیہ السلام کا ذکر ہے جو حضرت یعقوب علیہ السلام کے دادا ہیں، پھر اسماعیل علیہ السلام کا ذکر ہے، پھر اسحاق علیہ السلام کا ذکر ہے. اسماعیل علیہ السلام کا ذکر اسحاق علیہ السلام سے پہلے اس لیے ہے کہ اسماعیل علیہ السلام اسحاق علیہ السلام سے عمر میں 14 سال بڑے تھے. تلک امت قد خلت، یہ ایک امت ہے کہ گزر چکی. یہ امت ہے تلک امت، یعنی حضرت ابراہیم علیہ السلام، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کی مسلمان اولاد. قد خلت، گزر چکی. یعنی اے یہودیوں تم ان پر بہتان مت اٹھاؤ. وہ اس دنیا سے تشریف لے گئے، حق کے ساتھ وہ دنیا میں رہے اور حق کے ساتھ دنیا سے تشریف لے گئے. ان کی طرف جھوٹی باتیں منسوب مت کرو. لہا ما کسبت، ان کے لیے ہے جو انہوں نے کمایا. وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے ہے جو تم نے کمایا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کی تم سے پوچھ گچھ نہ ہوگی. وَلَا تُسْأَلُونَ، تم سے نہیں پوچھا جائے گا. عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، ان کے کاموں کے متعلق. جو وہ کام کرتے تھے اس کے متعلق تم سے سوال نہیں ہوگا. یعنی مراد یہ ہے کہ ان کے کام تو بڑے اعلیٰ تھے، وہ جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں. تم سے تمہارے متعلق سوال ہوگا اگر تم نے برے اعمال کیے ہیں، تمہارا عقیدہ درست نہیں، تم کفر رکھتے ہو، تو یاد رکھو ان کی اولاد ہونا تمہیں کوئی فائدہ نہ دے گا. کیونکہ اگر کسی نیک بندے کی اولاد کافر ہے تو پھر اس اولاد کا اس نیک بندے سے تعلق باقی نہیں رہتا. وقالو، اور اہل کتاب بولے، کتابی بولے، کونو ہودن او نصارا، یہودی ہو جاؤ یا عیسائی بن جاؤ، تہتدو، ہدایت پا جاؤ گے. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ یہ آیت یہودی سرداروں اور نجران کے عیسائی پادریوں کے جواب میں نازل ہوئی. یہودیوں نے تو مسلمانوں سے یہ کہا تھا
کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تمام انبیاء میں سب سے افضل ہیں اور توریت تمام کتابوں سے افضل ہے، اور یہودی دین تمام دینوں سے اعلیٰ ہے۔ اس کے ساتھ انہوں نے حضرت سید کائنات محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور انجیل شریف، قرآن مجید، فرقان حمید اور عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ کفر کر کے مسلمانوں سے کہا کہ تم یہودی بن جاؤ۔ اسی طرح عیسائیوں نے بھی مسلمانوں سے کہا کہ ہمارا دین حق ہے، عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، انجیل سچی کتاب ہے، اور ساتھ میں انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا انکار کیا، قرآن پاک کا انکار کیا، اور مسلمانوں سے کہنے لگے کہ عیسائی ہو جاؤ، تم ہدایت پا جاؤ گے۔ تو ان کے رد میں یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، وَقَالُوا كُونُوا هُودًا أَوْ نَصَارَىٰ تَهْتَدُوا، اور کتابی بولے یہودی یا عیسائی ہو جاؤ، راہ پاؤ گے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، بل ملت ابراہیم حنیفہ، ہم تو ابراہیم کا دین لیتے ہیں جو ہر باطل سے جدا تھے، وما کان من المشرکین، اور مشرکوں میں سے نہ تھے۔ یعنی اے یہودیوں، تم حضرت عزیر علیہ السلام کو خدا الہ معبود سمجھ کر، اللہ کا بیٹا سمجھ کر مشرک ہو گئے۔ اے عیسائیوں، تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو خدا الہ معبود سمجھ کر ان کی پوجا کرنے کی وجہ سے اور انہیں اللہ کا بیٹا سمجھنے کی وجہ سے تم مشرک ہو گئے۔ تو لہذا اے یہودیوں، اے عیسائیوں، تم ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر نہیں ہو، ہم الحمدللہ ابراہیم علیہ السلام کی ملت پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام ہرگز مشرک نہیں تھے۔ جب یہودیوں نے، عیسائیوں نے مسلمانوں کو یہودیت اور عیسائیت کی دعوت دی تو ان کے جواب میں فرمایا گیا، قولو، اے مسلمانوں، تم انہیں جواب میں کہو، آمنا باللہ، ہم اللہ پر ایمان لائے، وما انزل الینا، اور جو ہماری طرف قرآن پاک اترا، جو وحی ہمارے محبوب پر نازل ہوئی، ہم اس پر ایمان لائے، وما انزل الی ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب، اور جو اترا ابراہیم علیہ السلام پر، اسماعیل علیہ السلام پر، اسحاق علیہ السلام پر اور یعقوب علیہ السلام پر، ہم اس پر ایمان لائے، والاسباطی، اور یعقوب علیہ السلام کی اولاد پر، یعنی آپ کی اولاد میں جو نبی ہوئے ان پر جو کچھ نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی موسیٰ و عیسیٰ، اور جو کچھ موسیٰ علیہ السلام اور عیسیٰ علیہ السلام عطا کیے گئے، جو آپ پر وہی نازل ہوئی ہم اس پر ایمان لائے، وما اوتی النبیون من ربہم، اور جو باقی نبیوں کو ان کے رب کی طرف سے عطا کیا گیا ہم اس پر ایمان لائے، لا نفرق بین احد منہم، ہم ان میں کسی پر ایمان لانے میں فرق نہیں کرتے، یعنی ایسا نہیں کہ کسی پر ایمان رکھیں کسی کا انکار کریں، بلکہ ہم سب پر ایمان رکھتے ہیں، وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، ہم اللہ کے حضور گردن جھکانے والے ہیں، ہم مسلمان ہیں۔ بخاری شریف کتاب تفسیر القرآن، سورہ بقرہ، باب قولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، عن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ قال، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، کان اہل الکتاب یقرؤون التوراۃ بالعبرانیہ، اہل کتاب توریت کو عبرانی زبان میں پڑھتے، وَيُفَسِّرُونَهَا بِالْعَرَبِيَّةِ لِأَهْلِ الْإِسْلَامِ، اور پھر اس کا ترجمہ اور اس کی تشریح کرتے تھے عربی میں مسلمانوں کے لیے۔ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا،
لا تصدقوا اہل الکتاب، اہل کتاب کی تصدیق نہ کرو، ولا تکذبوہم، اور ان کی تکذیب بھی نہ کرو، انہیں مت جھٹلاؤ، وقولوا آمنا باللہ وما انزل الینا، اور ان سے یہ کہو کہ ہم اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ ہماری طرف نازل ہوا ہم اس پر ایمان لائے۔ اس حدیث پاک میں جو یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب کی تصدیق بھی نہ کرو، تکذیب بھی نہ کرو، تو اس کی تشریح میں یہ فرمایا گیا کہ اہل کتاب اگر ہمارے سامنے توریت پڑھ کر کوئی عبارت سنائے یا اس کی کوئی تشریح کریں یا کوئی بات کریں، تو ان کی باتوں کی، ان کی تشریح کی 3 قسمیں ہوں گی۔ ایک وہ باتیں ہیں جو قرآن مجید، فرقان حمید اور احادیث طیبہ کے مطابق ہیں۔ مثلا توریت سے پڑھ کر وہ سناتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام اللہ کے نبی ہیں، تو اس بات کی تو ہم تصدیق کریں گے۔ بعض وہ باتیں ہیں جو قرآن و حدیث کے بالکل خلاف ہیں، اپنی طرف سے من گھڑت باتیں وہ پیش کرتے ہیں اور کہتے ہیں عیسیٰ علیہ السلام خدا ہیں، اللہ کے بیٹے ہیں، تو ہم اس بات کو جھٹلائیں گے، ان کی تکذیب کریں گے۔ یہاں جو حدیث پاک میں فرمایا گیا وہ تیسری صورت فرمائی گئی کہ اہل کتاب کو ایسی بات کرتے ہیں کہ نہ تو قرآن و حدیث سے اس کی تائید ثابت ہوتی ہے اور نہ قرآن و حدیث سے اس کی تکذیب ثابت ہوتی ہے، تو پھر ہم خاموش ہو جائیں گے اور سکوت کریں گے اور کہیں گے ہم تو اللہ پر ایمان لائے اور جو کچھ اللہ نے نازل فرمایا ساری کتابوں پر ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے۔ اس آیت کریمہ میں حضرت ابراہیم علیہ السلام اور کئی نبیوں کا ذکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انہیں جو عطا فرمایا اس پر ہمارا ایمان ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ نبیوں کو جو کتابیں دی گئیں، جو صحیفے دیے گئے اور جو اللہ تعالیٰ نے ان پر وحی نازل فرمائی، جو احکام نازل فرمائے، سب پر ہمارا ایمان ہے، سارے نبیوں پر بھی ایمان ہے اور ان پر نازل ہونے والی وحی پر بھی ایمان ہے۔ تفسیر کبیر 11ویں جلد صفحہ نمبر 137 سورۃ الاعلیٰ کی آیت نمبر 19 کے تحت امام فخر الدین رازی علیہ رحمہ لکھتے ہیں، روی عن ابی ذر انہ سأل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روایت کیا گیا کہ حضرت ابو ذر رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کیا، کم انزل اللہ من کتاب، اللہ تعالی نے کتنی کتابیں نازل فرمائیں؟ فقال، تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، 104 کتب، 104 کتابیں نازل فرمائیں، یعنی 4 کتابیں بڑی آسمانی ہیں اور 100 صحیفے ہیں۔ علی آدم 10 صحف، آدم علیہ السلام پر 10 صحیفے، وعلی شیث 50 صحیفہ، اور حضرت شیث علیہ السلام پر 50، وعلی ادریس 30 صحیفہ، حضرت ادریس علیہ السلام پر 30، وعلی ابراہیم 10 صحائف، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام پر 10 صحیفے نازل ہوئے، والتوراۃ والانجیل والزبور والفرقان، اللہ تعالیٰ نے توریت، انجیل، زبور اور فرقان یعنی قرآن مجید، فرقان حمید نازل فرمایا۔ آگے ارشاد فرمایا، فَإِنْ آمَنُوا، پھر اگر وہ ایمان لے آئیں، یعنی یہ یہودی، عیسائی، مشرکین مکہ، مشرکین عرب، یہ سارے ایمان لے آئیں، بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ، جیسا تم ایمان لائے، فَقَدْ اهْتَدَوْا، جب تو وہ ہدایت پا گئے۔ یہاں پر مفسرین یہ بیان کرتے ہیں کہ ما آمنتم بھی سے مراد صحابہ کرام کا ایمان ہے، یعنی جس طرح صحابہ ایمان لائے اگر اسی طرح یہ ایمان لے آتے ہیں تو ہدایت پا جائیں گے۔ معلوم ہوا کہ صحابہ کرام کا ایمان یہ معیار حق ہے۔ وَإِن تَوَلَّوْا، اور اگر یہ منہ پھیر لے،
فإنما هم فی شقاق، تو وہ محض ضد میں ہیں۔ شقاق ضد کو کہتے ہیں۔ مراد یہ ہے کہ یہ صرف ضد کی وجہ سے منہ پھیریں گے، ورنہ ان کا ضمیر اس بات کو ضرور تسلیم کرتا ہے، یہ سمجھتے ضرور ہیں کہ یہ دین سچا دین ہے اور عقید و جہاں صلی اللہ علیہ وسلم سچے نبی اور رسول ہیں، اور قرآن اللہ کی سچی کتاب ہے۔ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، تو اے محبوب ان قریب اللہ ان کی طرف سے آپ کو کفایت کرے گا، یعنی اللہ رب العالمین آپ کی مدد فرمائے گا، آپ کو اور آپ کے دین کو اللہ تعالی غلبہ عطا فرمائے گا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہی ہے سننے والا، علم والا۔ اس آیت کریمہ میں غیب کی خبر ہے اور آئندہ حاصل ہونے والی فتوحات اور کامیابیوں کا پہلے سے اظہار ہے۔ اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معجزہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا یہ ذمہ پورا ہوا اور غیبی خبر صادق ہو کر رہی۔ کافروں کے حسد کے باوجود اور ان کی دشمنی کے باوجود نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کچھ نقصان نہ پہنچا۔ کافر آپ کو اور آپ کے دین کو، جو دین اسلام ہے، اور صحابہ کرام کو نقصان نہ پہنچا سکے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فتح ہوئی، بنی قریظہ قتل ہوئے، بنی نذیر جلا وطن کیے گئے، مدینہ شریف سے انہیں نکال دیا گیا، یہود و نصارہ پر جزیہ مقرر ہوا اور وہ ذلیل و رسوا ہوئے۔ اللہ نے اسلام کو سر بلندی عطا فرمائی۔ الجامع لاحکام القرآن، دوسری جلد، صفحہ نمبر 143۔ علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشن گوئی کے مطابق حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پہلے ہی سے یہ غیب کی خبر دی تھی اور حضرت عثمان غنی کو یہ بتایا تھا کہ آپ کو شہید کیا جائے گا، تو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت قرآن پاک کی تلاوت کر رہے تھے، اور سیرت نگاروں نے لکھا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 40 دن سے آپ پر پانی بند تھا، آپ کا محاصرہ کیا گیا تھا، باغیوں نے محاصرہ کر لیا تھا، تو آپ کی آنکھ لگ گئی۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا دیدار کیا اور ان سے عرض کیا کہ یا رسول اللہ، مجھ پر پانی بند کیا گیا ہے، 40 روز گزر گئے۔ تو پیارا آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عثمان، آج تم حوض کوثر سے افطار کرو گے۔ آنکھ کھلی تو آپ نے اپنی زوجہ محترمہ سے فرمایا کہ اب میرا وقت آخر ہے، اور آپ نے قرآن مجید فرقان حمید کی تلاوت شروع کی۔ پہلے پارے کے اختتام ہی کی طرف تھے اور آپ پر حملہ کیا گیا اور آپ شہید ہوئے۔ تو علامہ قرطبی لکھتے ہیں کہ حضرت عثمان غنی پر جب حملہ کیا گیا تو اس وقت آپ تلاوت فرما رہے تھے، اور اسی آیت فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا تھا۔ اس وقت حضرت عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، آپ کو شہید کیا گیا۔ تو جو نسخہ آپ کے سامنے تھا، تو اس آیت کریمہ پر حضرت عثمان غنی کا خون گرا۔ کہتے یہ ہیں کہ ترکی میں، استنبول میں، عجائب خانے میں وہ نسخہ موجود ہے اور وہ اسی طرح کھلا ہوا ہے، اور آج بھی اس آیت کریمہ فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ پر حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خون کے نشانات موجود ہیں۔ حدیث پاک میں ہے کہ شہید کا خون جس مقام پر گرتا ہے، وہ مقام، وہ چیزیں کل بروز قیامت اس کے شہید ہونے کی گواہی دیں گی۔ حضرت عثمان غنی کس قدر خوش نصیب ہیں کہ قرآن کے اوراق اور قرآن کی آیتوں کے یہ مقامات گواہی دیں گے کہ حضرت عثمان غنی کو اس طرح شہید کیا گیا۔ اللہ تعالی حضرت عثمان غنی کے درجات مزید بلند فرمائے اور ان کی خاص نگاہ کرم ہمیں عطا فرمائے۔ آگے فرمائے صبغۃ اللہ، ہم نے
اللہ کا رنگ اختیار کیا. صبغہ رنگنے کو کہتے ہیں. ومن احسن من اللہ صبغہ، اور اللہ سے بہتر کس کا رنگ ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرتے ہیں. عیسائیوں میں یہ قاعدہ تھا کہ جب کوئی شخص ان کے دین میں داخل ہوتا یا ان کے یہاں کوئی بچہ پیدا ہوتا تو وہ پانی میں زرد رنگ، پیلا رنگ ڈال کر اس شخص کو یہ کہتے کہ اس پانی میں غوطہ لگا لیں، یا بچے کو غوطہ دیتے اور کہتے کہ اب یہ سچا عیسائی ہو گیا. تو اس آیت کریمہ میں ان کا رد کیا گیا. فرمایا یہ تو ظاہری رنگ ہے جو کسی کام کا نہیں ہے. جس طرح رنگ جب کپڑے پر لگتا ہے تو اوپر بھی لگتا ہے اور ظاہر میں بھی ہوتا ہے اور باطن میں بھی چلا جاتا ہے، تو اسی طرح دین الہی کے جو عقائد ہیں وہ سچے ہیں. یہ ہمارے ظاہر میں بھی ہیں، باطن میں بھی ہیں، ہماری رگوں میں سما گئے ہیں. ہمارا ظاہر باطن قلب و جسم اس کے رنگ میں رنگ گیا. ہمارا رنگ ظاہری رنگ نہیں جو کچھ فائدہ نہ دے، بلکہ یہ وہ رنگ ہے دین کا جو اندر سے نفس کو پاک کرتا ہے. اور ظاہر میں اس کے آثار اس طرح ظاہر ہوتے ہیں کہ ہمارا چلنا بھی نورانی ہے، ہمارا بیٹھنا بھی حکمت کے مطابق ہے، ہمارے چلنے پھرنے میں، ہماری گفتگو میں نور ہی نور ظاہر ہوتا ہے. صبغۃ اللہ، ہم نے اللہ کا رنگ لیا. ومن احسن من اللہ صبغہ، اللہ کے رنگ سے بہتر کون سا رنگ اچھا ہو سکتا ہے. وَنَحْنُ لَهُ عَابِدُونَ، اور ہم اسی کی عبادت کرنے والے ہیں. قُلْ أَتُحَاجُّونَنَا فِي اللَّهِ، آپ فرمائیے کیا اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو؟ یہودیوں نے مسلمانوں سے کہا کہ ہم پہلی کتاب والے ہیں، ہمارا قبلہ پرانا ہے، ہمارا دین پرانا ہے، انبیاء ہم میں سے ہوئے ہیں. اگر سید عالم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہوتے تو بنی اسرائیل سے ہوتے، یہ بنی اسماعیل سے کیوں ہیں؟ اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی. قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اتحاجوننا فی اللہ، کہ اللہ کے بارے میں ہم سے جھگڑتے ہو. وَهُوَ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ، حالانکہ وہ ہمارا بھی مالک ہے اور تمہارا بھی. اسے اختیار ہے کہ اپنے بندوں میں سے جسے چاہے نبی بنائے، عرب میں سے ہو دوسروں میں سے ہو، وہ جسے چاہے مقام و مرتبہ دے. تو اس نے نبی آخر الزماں محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنا محبوب بنایا. وَلَنَا أَعْمَالُنَا، ہمارے اعمال ہمارے لیے ہیں. وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ، اور تمہارے اعمال تمہارے لیے ہیں. ہماری کرنی ہمارے ساتھ، تمہاری کرنی تمہارے ساتھ. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، اور ہم خالص اسی کے ہیں، ہم اللہ کے حضور اخلاص رکھنے والے ہیں. البحر المحیط پہلی جلد صفحہ نمبر 658 پر ہے. حضرت علامہ ابو الحیان لکھتے ہیں، حضرت ابو یعقوب نے کہا اخلاص یہ ہے کہ بندہ اپنی نیکیوں کو اس طرح چھپائے جس طرح اپنے گناہوں کو چھپاتا ہے. یعنی گناہ ظاہر کرنے کا دل نہیں ہوتا، اس طرح انسان کو نیکیاں ظاہر کرنے کا دل نہ ہو. جس طرح گناہ ظاہر ہو جائے تو افسوس ہوتا ہے، نیکی چھپی ہوئی ظاہر ہو جائے تو افسوس ہو کہ میں اس نیکی کو چھپا نہ سکا. یہ اخلاص کی تعریف کی گئی. مخلص شخص اپنی نیکی کا اظہار بھی کرتا ہے تو مقصد لوگوں کو دکھانا نہیں ہوتا، بلکہ مقصد یہ ہوتا ہے کہ لوگوں کو رغبت ہو اور لوگ بھی اس طرح نیک اعمال کریں. مجھے دیکھ کر کوئی نیک عمل کرے گا تو میرے لیے ثواب جاریہ ہوگا. وَنَحْنُ لَهُ مُخْلِصُونَ، ہم اسی کے حضور اخلاص رکھنے والے ہیں، ہم خالص اسی کے ہیں.
ام تقولون، بلکہ تم یوں کہتے ہو، ان ابراہیم و اسماعیل و اسحاق و یعقوب والاسباط کانوا ہودن او نصارا، کہ ابراہیم، اسماعیل، اسحاق اور یعقوب علیہ السلام اور ان کے بیٹے یہودی یا عیسائی تھے۔ قل، اے محبوب آپ فرمائیے، اانتم اعلم ام اللہ، کیا تمہیں علم زیادہ ہے یا اللہ کو؟ اس کا واضح جواب یہی ہے کہ اللہ ہی زیادہ جانتا ہے۔ جب اس نے فرما دیا کہ ما کان ابراہیم یہودی ولا نصرانیہ، کہ ابراہیم علیہ السلام نہ یہودی تھے نہ عیسائی تھے، تو اب یہ تمہارا قول باطل ہو گیا۔ وَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنْ كَتَمَ شَهَادَةً عِنْدَهُ مِنَ اللَّهِ، اور اس سے بڑھ کر ظالم کون جس کے پاس اللہ کی طرف سے گواہی ہو اور وہ اسے چھپائے۔ وَمَنْ أَظْلَمُ، اس سے بڑا ظالم کون، کس سے؟ ممن کتم، جو چھپائے، شہادتن، اس گواہی کو، عندہ، جو اس کے پاس ہو، من اللہ، اللہ کے پاس سے۔ یہ یہودیوں کا حال ہے جنہوں نے اللہ تعالی کی شہادتیں چھپائیں جو توریت میں مذکور تھیں۔ توریت میں لکھا تھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے نبی ہیں، اور ان کے یہ اوصاف ہیں، ان کی یہ نعتیں ہیں۔ توریت میں لکھا تھا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دین بھی اسلام ہے، ان کے پیروکار بھی مسلمان ہیں۔ یہودیت، عیسائیت، یہ نہ توریت سے ثابت ہے نہ انجیل سے ثابت ہے، لیکن اس کے باوجود یہودی علماء ان باتوں کو چھپاتے تھے۔ حضور کی نعتیں، حضور کی تعریفیں، حضور کی شان و عظمت کو وہ چھپاتے۔ وَمَا اللَّهُ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، اللہ تمہارے کاموں سے بے خبر نہیں ہے۔ تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ، وہ ایک گروہ ہے کہ گزر گیا، لہا ما کسبت، ان کے لیے ان کی کمائی، وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، اور تمہارے لیے تمہاری کمائی، وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور ان کے کاموں کے متعلق تم سے پوچھا نہ جائے گا۔ انبیاء نے اور مومنین نے تو پاکیزہ زندگی گزاری، تم سے تمہاری زندگی کے متعلق سوال ہوگا، لہذا توبہ کرو، ایمان لاؤ، ورنہ تم برباد ہو جاؤ گے۔ یہاں پر ایک ضروری مسئلے کی وضاحت ضروری ہے کہ بعض لوگ قرآن مجید فرقان حمید کو سمجھ نہیں پاتے اور غلط تشریح کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں ہر ایک کا عمل اس کے ساتھ ہے، لہذا اگر کسی کا انتقال ہو جائے تو اس کے لیے دعا کی جائے، ایصال ثواب کیا جائے تو اسے کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ تو یہ ناسمجھی ہے۔ بات یہ ہے کہ جب کسی کا کفر پر خاتمہ ہو تو اب کوئی اگر ایصال ثواب کرنا چاہے، اس کے لیے دعا کرے تو اسے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، لیکن جس کا خاتمہ ایمان پر ہو تو اسے دوسروں کی دعاؤں سے، ایصال ثواب سے اور صدقہ جاریہ سے، نیک اولاد سے فائدہ پہنچتا ہے۔ یہ باتیں قرآن و حدیث سے ثابت ہیں۔ پھر سمجھیے کہ جس کا خاتمہ کفر پر ہوا اسے کسی سے فائدہ نہیں پہنچے گا، اور جس کا خاتمہ ایمان پر ہوا لوگوں کی ایصال ثواب کرنے سے، دعا کرنے سے اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ اس کی کئی دلائل ہیں، ان میں سے چند باتیں ہم آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں تاکہ یہ مسئلہ اچھی طرح واضح ہو جائے کہ ایصال ثواب سے مرنے والے کو، جو مومن ہو، اسے فائدہ پہنچتا ہے۔ سورہ طور آیت نمبر 21، 27واں پارہ، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا، اور وہ لوگ جو ایمان لائے، واتبعتہم ذریتہم بایمان، اور ان کی اولاد نے ایمان کے ساتھ ان کی پیروی کی، یعنی ان کی اولاد بھی مومن ہے، الحقنا بہم ذریتہم، ہم ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے، یعنی جنت میں
ان کی اولاد کو ان سے ملا دیں گے. وما التناہم من عملہم من شیء، اور ہم ان کے اعمال میں سے کچھ کمی نہ کریں گے. اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ ہے کہ اگر والد جنت میں اعلیٰ مقام پر ہیں اور بیٹا جنت میں ادنا مقام پر ہے، لیکن چونکہ وہ بیٹا ہے تو باپ کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالی بیٹے کو ترقی عطا فرمائے گا اور وہ بھی جنت میں اعلیٰ مقام میں اپنے والد کے ساتھ ہوگا. تو یہ تو قرآن مجید فرقان حمید کی نص سے ثابت ہے کہ باپ کی وجہ سے بیٹے کے درجات بلند ہوئے. تو یہ کہنا کہ کسی کے اعمال سے دوسرے کو فائدہ نہیں پہنچتا، یہ بات تو قرآن کی اس آیت کے خلاف ہے. تو ہم نے پہلے ہی عرض کر دیا کہ مومن کو فائدہ پہنچتا ہے، کافر کو نہیں پہنچتا. جب ایک مومن کے لیے کوئی مغفرت کی دعا کرتا ہے تو حدیث پاک کے مطابق اللہ تعالی اس کی مغفرت فرماتا ہے اور دعائے مغفرت سے اسے فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح میدان محشر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شفاعت فرمائیں گے اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جنہوں نے کبیرہ گناہ کیے ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں بلا حساب و کتاب و جنت میں جائیں گے. اور کئی ایسے لوگ ہوں گے جو جہنم میں ہوں گے، لیکن حضور کی شفاعت کے صدقے میں ان کے عذاب میں تخفیف ہوگی اور وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے. فرشتے زمین والوں کے لیے دعا استغفار کرتے ہیں اور فرشتوں کی دعا سے مومنین کو فائدہ پہنچتا ہے. اسی طرح سورہ کہف میں موجود ہے وَكَانَ أَبُوهُمَا صَالِحًا، 2 یتیم بچوں کا ذکر ہے کہ ان کا خزانہ دیوار کے نیچے تھا. تو اللہ تبارک و تعالی نے حضرت خضر علیہ السلام کو حکم دیا، انہوں نے وہ دیوار اسم اعظم پڑھ کر اپنا دست مبارک رکھا تو دیوار دوبارہ صحیح ہو گئی، ان کا خزانہ محفوظ ہو گیا. تو فرمایا کہ اس کی وجہ یہ تھی کہ ان بچوں کے والد نیک صالح تھے، تو اس پرہیزگاری کی وجہ سے ان بچوں کے مال کو محفوظ کیا گیا، یعنی ان یتیم بچوں کو اس کا فائدہ پہنچا. اسی طرح احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اگر کوئی میت کے لیے صدقہ کرتا ہے یا وہ کنواں کھودتا ہے اور یہ سوچتا ہے کہ میت کو اس کنویں سے جو پانی پیا جائے گا اس کا ثواب پہنچے، تو احادیث طیبہ میں یہ باتیں موجود ہیں کہ اس سے ثواب پہنچتا ہے. تو اس طرح کی کئی دلائل ہیں جس سے یہ ساری باتیں ظاہر ہو جاتی ہیں کہ اگر مومن ہے جس کا انتقال ہو جائے تو ایصال ثواب کرنے سے، اس کے لیے صدقہ جاریہ کرنے سے، اسی طرح اس کی طرف سے پانی کا صدقہ کرنا، مسجد کی تعمیر کرنا، مدرسے کی تعمیر کرنا، ایصال ثواب کرنا، اس کی طرف سے حج بدل کرنا، یہ ساری چیزیں ہیں جس سے میت کو فائدہ پہنچتا ہے جبکہ اس کا خاتمہ ایمان پر ہوا ہو. اللہ تبارک و تعالی دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. قرآن پاک کے مفہوم کو بیچارے سمجھے نہیں اور کہہ دیا کہ ایصال ثواب کرنے سے، دعائیں مغفرت کرنے سے، صدقہ کرنے سے میت کو کچھ فائدہ نہیں پہنچتا. قرآن مجید فرقان حمید کی جن آیتوں میں اس بات کا ذکر ہے وہاں احادیث طیبہ سے یہ بات ثابت ہے، تفاسیر سے ثابت ہے کہ وہاں مراد ہے کہ کافر کو کوئی فائدہ نہیں پہنچتا. ہاں مومنین تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شفاعت سے، شفاعت کبریٰ سے فیض پائیں گے اور پھر حضور کے صدقے میں امتی بھی شفاعت کریں گے. اب دیکھیں حدیث پاک میں ہے کہ حافظ قرآن جس نے قرآن پر عمل کیا وہ اپنے ساتھ 10 افراد کو جنت میں لے جائے گا، شہید 70 افراد کی شفاعت کرے گا، اور حاجی جس کا حج مقبول ہوا وہ 400 افراد کی شفاعت کرے گا. اللہ رب العالمین دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے. الحمدللہ 16واں رکوع مکمل ہوا اور پہلا پارہ بھی مکمل ہوا. دعا فرمائے اللہ تعالی ہمارے ظاہر باطن کو نور قرآن پاک سے روشن اور منور فرمائے.